أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. فرمایا حق کا انکار کرنے والے اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تعلمونهم اللہ يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلہ کے لیے مہیا رکھو، تاکہ ان کے ذریعہ سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو، ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے راستہ میں جو کچھ تم جان و مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹا دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح سلامتی کی طرف مائل ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ کا حکم ہے کہ اس کے لیے آمادہ ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، یقیناً وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور ایمان والوں کے ذریعہ سے آپ کی تائید و نصرت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حکیم۔ فرمایا ایمان والوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے، آپ روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑ دیے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے یقیناً وہ بڑا زبردست دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کے لیے اور پیروی کرنے والے اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، آج کا جو درس قرآن ہے آپ نے سنا، پہلی بات تو یہ ہے، میں حوالہ بھی دے دوں، سورۃ الانفال 10واں پارہ آیت نمبر 59۔ میں نے یہاں سے پڑھا ہے، اللہ پاک جہاد کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں، جہاں دعوت و تبلیغ اور اخلاق اور مجاہدہ
اور صبر کی تلقین ہے، وہاں دشمن کا سر قلم کرنے کی بھی تلقین ہے۔ وہ بھی قرآنی آیات ہیں، یہ بھی قرآنی آیات ہیں۔ تبلیغ وہ بھی ایمان کا حصہ ہے، لیکن جہاد کو عمل میں لانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جو صرف تبلیغ 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 کر رہا ہے، جہاد والی آیات کی طرف نہیں پلٹتا، اس کا ایمان ادھورا ہے۔ جو صرف جہاد 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 کر رہا ہے، تبلیغ کی طرف توجہ نہیں دیتا، اس کا ایمان بھی ادھورا ہے۔ مجھے یوں ہی نظر آتا ہے کہ مکی زندگی ساری تبلیغ تبلیغ ہے، وہاں جہاد نہیں ہے، لیکن ہجرت کے بعد جو مدنی زندگی ہے وہ تبلیغ بھی ہے اور جہاد بھی ہے۔ اور یہ آیات جو ہیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک محدود نہیں تھی، ان کا حکم اب بھی قائم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الجہاد معاذ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 65 ہے، سورۃ الانفال ہے، 10واں پارہ ہے، یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال، فرمائے اے ایمان والو جنگ پر ابھارو اگر تم میں 20 آدمی صبر کرنے والے ہیں۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی ایمان والوں کو جنگ پر تیار کرو، جنگ کی تلقین کرو۔ آگے کیا فرمایا، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں سے 20، فرمایا اگر تم میں 20 آدمی صبر کرنے والے ہیں، یغلبوا 200، فرمایا وہ غلبہ پا لیں گے 200 کافروں پر۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ پھر آگے کیا فرمایا، پہلے فرمایا اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ کیا مطلب کہ جو تم ہو، صبر سے مراد کیا ہے؟ صبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھانا، وہ مارے تم صبر سے بیٹھے رہو، نہیں 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 نہیں، صبر سے مراد استقامت ہے، ڈٹ جاؤ اور صبر کرو۔ کس چیز کی؟ اللہ کی مدد کی صبر کرو، اللہ کی مدد کی انتظار کرو، ڈٹ جاؤ۔ فرمایا اگر تم جمے رہو گے، ڈٹے رہو گے، صبر کرتے رہو گے، ثابت قدم رہو گے، فرمایا اگر تم 20 آدمی ہو، اللہ 20 آدمیوں کے بدلے 200 آدمیوں پر تمہیں غالب فرما دیں گے، اور اگر تم 100 ہو تو 1000 پر غلبہ فرمائیں گے، 100 ہو 1000 پر غلبہ فرمائیں گے۔ پیچھے آیت جو میں نے پڑھی ہے وہاں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے، فرمایا جو کچھ تم دین اسلام کے لیے خرچ کرتے ہو، فرمایا اللہ پاک وہ لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ پاک خود وعدہ فرما رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی حلال کی کمائی سے، یہاں ایک چھوٹی سی وضاحت کرتا جاؤں، جو لوگ اپنی حلال کی کمائی سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے جاتے ہیں، کتنوں سے سنا ہے اللہ پاک ان کو مال جو خرچ کیا ہے واپس دنیا میں لوٹا دیتے ہیں اور بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں،
اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دکھلاوے کے طور پر جاتے ہیں، اپنے آپ کو حاجی کہلوانے کے لیے، شہرت کے لیے، وہ ان کی بات اپنی ہے۔ ان کے متعلق تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو ریاکاری ہے اللہ کو پسند نہیں ہے، ریاکار جہنم میں جائے گا، چاہے ریاکار عالم ہے، ریاکار عابد ہے، ریاکار مجاہد ہے، جو دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے کہ لوگ مجھے دیکھیں۔ تو یہاں ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے، ہمارے سرگودا کے مولانا الیاس گمن صاحب ہیں، انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں، آپ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں۔ فرمایا نہیں، بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ ہم جو سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں، ہماری نیت یہ نہیں ہے کہ لوگ ہمیں دیکھیں، ہماری نیت یہ ہے، اب دیکھو دشمنان اسلام جو ہیں وہ جگہ جگہ پہ سٹیج لگا کر بیٹھے ہیں، ٹیلی ویژن پہ اسلام کے خلاف کفر بک رہے ہوتے ہیں۔ اب تم لوگ گھروں میں بیٹھ کر ان کے بیان سنتے ہو، تم نے مسجد میں تو آنا نہیں ہے، مسجد میں اس وقت آنا ہے جب مولوی صاحب خطبہ مکمل کرتے ہیں اور ادھر سے مقتدی تکبیر پڑھ رہا ہوتا ہے، اس وقت مسجد میں آنا ہے۔ اور ابھی دعا کے لیے مولوی صاحب نے ہاتھ اٹھانے نہیں، تو نے جوتے پہن کر بھاگ جانا ہے۔ کب تم نے دین اسلام کی بات سنی ہے؟ جب تم نے ادھر سننا کچھ نہیں، ادھر کفر ہر وقت سننا ہے، تمہارے عقائد ختم، تمہارے ایمان کمزور، تمہارے جو عقیدے ہیں ان کے اندر وہ سوراخ ہو چکے ہیں۔ تو اس نیت سے دشمن جس سٹیج پر آئے، جس محاذ پر آئے، جس نہج پر آئے، جس طریقے پر آئے، اور حق والے کو اسی طریقے پہ مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل بھی قرآن پاک کے اندر ہے۔ اللہ پاک کو پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جدھر جا رہے ہیں ادھر جادوگروں نے لوگوں کو جادو کے ذریعے، رسیوں اور سوٹیوں کے ذریعے سانپ بنا کر لوگوں کو متوجہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی نقشہ تربیت دے کر بھیجا ہے۔ فرمایا جس طرح دشمن اپنا محاذ بنا کے کھڑا ہے، دشمن اپنے سٹیج پہ لوگوں کو متوجہ کر کے کھڑا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اسی طرز پر تربیت دے کر بھیجا ہے۔ اور پھر تربیت کی، اور صرف تربیت نہیں بلکہ پریکٹیکل کروایا۔ ظاہری بات ہے ایک انہونا کام ہو جائے تو انسان ہونے کے ناطے گھبرا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں گھبرائے ہیں، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اور وہی سوٹا وہاں پھینکا، وہاں گھبرائے نہیں، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ أَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ یا اللہ میرے ہاتھ میں آسا ہے، سوٹا ہے، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، میں اس سے اور بھی فائدے حاصل کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قال القیا یا موسیٰ، اس کو تھوڑا سا نیچے پھینک۔ فالقاها، جب اس کو پھینکا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ بڑا اژدہا بن گیا اور حرکت کرنے لگا، بھاگنے لگا۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ
قال خذها ولا تخف، فرمایا اے موسیٰ اب اس کو پکڑیے۔ موسیٰ علیہ السلام پشت کی طرف پکڑنے لگے، فرمایا نہیں دہن کی طرف سے پکڑیے۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرانے لگے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جب گھبرانے لگے اللہ پاک نے فرمایا قال خذها، اس کو پکڑیے، ولا تخف، خوف نہ کھائیے، ڈریے نہیں، اس کو سانپ نہ سمجھیے، اس پہ میرا حکم سمجھیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دہن کی طرف سے پکڑا، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، اللہ پاک فرماتے ہم نے اس کو پہلی حالت میں بدل دیا، یعنی دوبارہ وہ عصا بن گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف گئے، جب وہاں عصا پھینکا پھر اژدہا بن گیا، وہاں ڈرے نہیں، وہاں ڈرے نہیں، اب دشمن ڈر رہا ہے، اللہ کا باغی ڈر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ فوراً اس نے چھال لگائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں پہ آ گیا، کہنے لگا مجھے بچا لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی تو خدائی دعوے کر رہا تھا، اب تو میرے پاس آ گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس عصا اس اژدہا کو پھر ہاتھ لگایا پھر عصا بن گیا۔ جب پریشانی ٹلی کہنے لگا نعوذ باللہ تو نے جادو کیا ہے۔ اب جادوگروں کو بلایا، کم و بیش 1,00,000 جادوگر تھے، 1,00,000 جادوگر، ان کو بلایا۔ اب خود اندازہ لگاؤ باطل کس نہج پہ لوگوں کو متوجہ کر رہا تھا، رسییں اور سوٹیوں کو پھینک کر سانپ بنا کر۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی طرز پر معجزہ دے کر بھیجا ہے۔ یہاں دلیل ملتی ہے کہ باطل جس سٹیج پر، جس رنگ میں، جس انداز میں لوگوں کو متوجہ کر رہا ہو، حق والے کو چاہیے اس سٹیج پہ پہنچ کر، اس مقام پر پہنچ کر اسی طرز پر لوگوں کو حق کا راستہ دکھائے۔ اب باطل جو ہے وہ تلوار اٹھا کے کھڑا ہے اور حق والا کہے تلوار تو میرے پاس نہیں، پکڑنی نہیں آتی، چلو میں کتابیں لکھنا شروع کر دوں۔ فرمایا نہیں، وہ تلوار لے کے کھڑا ہے، تو بھی تلوار لے کے پہنچ۔ اور باطل جو ہے وہ اسلام والوں، اسلام اہل حق پر کفر کے فتوے لگا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے، اور حق والا کہے نہیں جی تسبیح پکڑو، اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کرو۔ فرمایا نہیں، یہاں تم نے بھی کھڑے ہو کر حق کا تحفظ کرنا ہے، یہاں تم نے بھی کھڑے ہونا ہے۔ تو بات عرض کر رہا تھا اس کے ضمن میں کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، فرمایا تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو۔ قرآن میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، فرمایا ان کے لیے گھوڑے تیار رکھو۔ پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جہاد کے لیے اپنا گھوڑا پالتا ہے، نیت کیا ہے؟ جہاد کے لیے اپنا گھوڑا پالتا ہے، فرمایا گھوڑا تیرے گھر چارہ کھاتا ہے، نیت تیری یہ ہے کہ میں جہاد کے لیے پال رہا ہوں، فرمایا یہ گھوڑا یہاں کھڑے ہوتے ہوئے جتنے سانس لے گا اس کا ثواب تجھے ملے گا، جتنے قدم چلے گا ہر قدم پہ تجھے نیکی ملے گی۔ حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے گھوڑا تو گھوڑا رہا، اے مجاہد تو رہا، گھوڑا جب لید کرتا ہے لید بھی تیرے اعمال نامے کے ترازو میں رکھی جائے گی، اس کا درجہ بھی تجھے ملنا ہے۔ جب لید کا اتنا مقام ہے
سانس کا کتنا مقام ہوگا، قدموں کا کتنا مقام ہوگا، یہ تو گھوڑا ہے، اے مجاہد تیرا درجہ کتنا بلند ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجاہدین سے محبت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے، اور تبلیغ والوں سے محبت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تبلیغ کے بغیر بھی ایمان کمزور اور ادھورا ہے، اور جہاد کے بغیر بھی ایمان ادھورا ہے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔